اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ایک سوال ہے جو کہ مرتد صاحب نے کیا ہے۔ سوال کی نوعیت سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان مرتدوں کے پاس کچھ باقی نہیں بچا پوچھنے کے لیے، تو ایسے سوال ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور احادیث میں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کیونکہ قرآن پہ ان کے اعتراض ختم ہو گئے ہیں۔ تو حدیث ہم دیکھتے ہیں، سوال پہلے چن لیتے ہیں پھر آگے اس سے بات کرتے ہیں۔ حدیث ہے ایک سنن ابی داؤد 67 نمبر۔ جی اس میں یہی اعتراض ہے کہ اگر وہ گندا اتنا پانی تھا تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں الاؤ کرا اس کو؟ جس جگہ سے گزرتی ہے اپنا گندگی اس کی ساری ساتھ لے جاتی ہے، اور یہ کنواں آپ نے اگر حدیث میں دیکھیں تو اتنا گہرا کنواں نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اس میں بہت نیچے گندگی نیچے بیٹھی رہتی ہے۔ یہ صرف اتنا تھا کہ انسان کے ناف تک اس میں بندہ ڈوب سکتا ہے، اس سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ تو اس میں جب اوپر سے پانی بہاؤ آتا ہے تو بہتا پانی ہر چیز کو گندگی کو ساتھ لے جاتا، تو اس میں جو پانی بعد میں کنویں میں آتا تو وہ کنواں کا پانی صاف ہوتا۔ اور ویسے بھی دوسری احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور فقہ کے مسائل سے، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ جو پانی بہہ رہا ہو تو اس میں گندگی موجود نہیں رہتی اور گندگی آگے نکل جاتی ہے، جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی سچویشن میں ہے کہ کیونکہ وہ علاقہ ایسا تو نہیں تھا کہ 12 سال اور 12 مہینے اور 24 گھنٹے وہاں بارشیں ہوتی رہیں۔ جس میں سیزن ہوتا تھا بارشوں کا، اس میں یہ سیلاب کی طرح پانی آتا تھا اور گندگی بہا لے جاتا تھا، اور اس وقت جو پانی تھا وہ جو پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پانی صاف تھا، نہ ہی اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ابھی ابو داؤد جو اس حدیث میں کمنٹری پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا اور میں نے اس وقت اس کنویں کو دیکھا، اس باغ میں گیا اور باغ کو کھولنے والے نے مجھے دکھایا وہ کنواں۔ تو وہ کنویں کا جو ہائٹ تھی وہ اتنی تھی کہ انسان کھڑا ہو تو اس کا ناف تک وہ پہنچے اس میں، اور ایسے ہی جب پانی اس میں کم ہو تو اتنا ہوتا تھا جتنا رانوں تک ہوتا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہاں پہ نہ ہی کوئی سیلاب تھا، نہ ہی بارشوں کا موسم تھا، جو کہ وہ کنویں پہ وہاں کھڑے رہے اور اس کو دیکھا تو آبزرو کیا۔ تو اویسلی جب پانی کھڑا رہے گا کچھ عرصے تک تو اس کا پانی کا رنگ بدل چکا ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بعد میں ابو داؤد نے وہ کنواں دیکھا تو وہ بارشوں کا موسم نہیں تھا اور نہ ہی ایسا کوئی بہاؤ تھا پانی کا، وہاں پہ سیلاب تھا، کچھ ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے۔ ان جاہلوں کو اور اتنا کامن سینس نہیں ہے مرتدوں کو، جو اس طرح کے سوال اٹھا کے لاتے ہیں کہ جب ایک بندہ مطلب پانی کا گندگی ہوگی ہو، اس میں اتنی غلاظت ہو تو پانی کا رنگ کیا، اس کی نوعیت بھی، اس کی حیت بھی بدل جائے گی۔ اور پھر ایک آدمی کہے کہ ایک پوری آبادی اس کو پی رہی تھی اس وقت، تو یہ تو انسان کی کامن سینس کے خلاف ہے کہ چاہے جائے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں کہ وہ اس پانی کو کہہ رہے تھے کہ صاف ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایک کامن سینس سے انسان اگر بات سنے، دماغ میں لے کہ ایک پانی کنواں جس کا رنگ بھی بدلا ہوا ہو اور اس کو ایک آبادی یوز کر رہی ہو، یہ تو مطلب انسان کہاں تک آپ گرو گے اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اسلام کی جو احادیث ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ ملحد اور مرتد یہ اعتراض اٹھاتے ہیں جو اللہ کی وجود پہ یقین نہیں رکھتے، ان کو اس پہ اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، اس پہ ان کو جوابات مل گئے ہیں، جو ابھی چھوٹے اعتراض حدیثوں سے مطلب بہت مشکل سے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں اور ان کو اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ اور قرآن پہ اور اللہ اور رسول پہ۔ تو یہ انسان کی عقل سلیم کے بھی خلاف ہے کہ ایک پانی جو گندا ہو وہ ایک آبادی استعمال کرتی ہو۔ ایسے پانی کے بارے میں کہنا کہ یہ ایک آبادی پی رہی تھی، جو کہ عام دنوں میں گندگی کا ڈھیر یا جیسے اس کی کیچڑ بن جاتا ہے یا اس کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ مطلب پینا تو درکنار، وہ انسان استعمال کے لیے بھی ایک مطلب سلیم الفطرت انسان اس قابل نہیں سمجھے گا اس کو کہ استعمال کرے بندہ نہانے میں یا دھونے میں۔ تو یہ ان ملتوں کی عقل کا حال ہے کہ ایسے بے ڈنگے اعتراض اٹھا کے لاتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے
ذلیل کر رہے ہیں خود اپنے آپ کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کا آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا۔ اس میں کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک ہے ضرور دیجیے گا۔ اس کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں دوستوں میں شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ بنائیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔